السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. الحمد لله، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم ایک بار پھر سے اس کی توفیق کی خاص کو پاتے ہوئے پھر ہم اللہ کا قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سے اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو اچھے سے سمجھیں، پڑھیں اور عمل بھی کریں اس کے اوپر۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے تمام تر گناہ معاف کر دے، کبیرہ صغیرہ، چھوٹے بڑے، ظاہر باطن۔ اللہ ہر قسم کے گناہ معاف کر دے، جو پہلے ہوئے، جو بعد میں ہوئے، جو آگے ہوں گے یا جو ہو رہے ہیں، جو چھپے ہیں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہیں، اور یا جو ظاہر ہیں اعلانیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب اپنے رحمت کے ذریعے ہمیں ڈھانپ لیں اور سب گناہ معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الملک کے اندر، جو آج ہم نے پڑھنا ہے، پچھلی آیت کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلی آیت کہتی ہے یہ بات کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا تم نے نہیں دیکھا اور کیا نہیں دیکھا کہ الی الطیر پرندوں کی طرف، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ کیا دیکھنا تھا پرندوں کی طرف؟ کہ فوقہم صافات، کے اپنے اوپر پر پھیلائے ہوئے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، کبھی پر پھیلا لیتے ہیں، وَيَقْبِضْنَ، اور کبھی ان کو سکیڑ لیتے ہیں۔ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، نہیں تھامتا ان کو، یا کون تھامے ہوا ہے ان کو، الا الرحمن، رحمان کے سوائے انہیں کوئی نہیں تھامتا آسمانوں میں۔ انہو بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی، آج ہم پڑھنا ہے امن، یا کون ہے، ھذا الذی، ایسا جو کہ ہوا جند لکم، کہ وہ لشکر ہوں، لکم تمہارا، کہ وہ تمہارا، کہ وہ لشکر ہو تمہارا، ینصرکم، کہ وہ مدد کرے، من دون الرحمن، رحمان کے سوا۔ یہ کون ہے ایسا لشکر، یہ کون ہے ایسا گروہ تمہارے پاس، ایسی کون سی ہستی تمہارے پاس ایسی ہے کہ جو تمہیں اس وقت بچا سکے اس وقت اللہ تمہارے خلاف لشکر کشی کر دے، یا اللہ تمہارے خلاف کوئی برائی کا ارادہ کر دے، تو کون ہے ایسا جو اللہ کی مدد میں تمہیں بچا سکے؟ ان الکافرون، نہیں ہے بے شک کافر، نہیں ہے کافر، الا فی غرور، سوائے دھوکے کے، دھوکے کے سوا کافر کسی چیز کے اندر نہیں پڑے ہوئے۔ یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرنا چاہے، تمہارے خلاف کوئی کام کر دے، اللہ اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر دے، تو کون ہے تمہیں جو بھلائی پہنچانے والا؟ کون ہے تمہیں اس تکلیف کے بعد راحت دینے والا جو اللہ تعالیٰ تم تک پہنچا دے؟ کوئی بھی نہیں۔ اگر اللہ کسی کے ساتھ کوئی آزمائش کا ارادہ کرتا ہے اور ایک خاص وقت تک اس کی آزمائش کو طویل رکھنے کا ارادہ کرتا ہے، تو کس کی مجال ہے؟ کون سے شیخ عبد القادر جیلانی کی، یا گنج بخش کی، یا پھر آم، زکریا کی، یا پھر جتنے بھی جتنے بابے ہیں، ان سب حجویری کی، کس کی مجال ہے؟ یا پھر غریب شاہ کی، یا پھر وہ شوف بابے کی، یا پھر کسی کی بھی، کس کی مجال ہے جو ایسا کر سکے کہ اللہ سے نے ایک جو طویل مدت، ایک مدت آپ کے لیے لکھی ہے کسی آزمائش کی، اور وہ اس کو دور کر کے آپ کو بھلائی پہنچا دے؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہم لا مانع، اے اللہ نہیں، لا مانع لما اعطیت، اے اللہ اس چیز کو کوئی نہیں روک سکتا جو تو مجھے عطا کرنا چاہیے، ولا معطی لما منعت، اور مجھے کوئی عطا نہیں کر سکتا وہ چیز جو مجھ سے تو روک لے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی بھی باعث عزت، باعث جد، بہت بڑی عزتوں والے کی عزت تیرے آگے اسے کوئی کام نہیں آ سکتی، نہ کسی کی دولت کام آ سکتی ہے، نہ کسی کی شہرت کام آ سکتی ہے، نہ کسی کے جاہ و جلال، نہ کسی کی چودراہٹ، کچھ کام نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ اسی سے ملتا جلتی جو بات ہے نا، جو جو ہم کانٹیکس میں آج بات کر رہے ہیں، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، نہ کوئی سانپ، نہ کوئی بچھو، نہ کوئی نہ کوئی شیر، کچھ بھی نہیں۔ شیر جو ہے نا وہ آپ کو کھا نہیں سکتا، اس کی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ آ کے آپ کو کھا لے، آپ بے شک وہ اپنا ہدف سامنے کو نہ دیکھ رہا ہو، اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ آ کے کھا لے اگر اللہ نہ چاہے۔ شیر کھا نہیں سکتا، پانی بہا نہیں سکتا آپ کو اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی کہ جب تک اللہ نہ چاہے، مچھلی پیٹ میں ہضم نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو کیا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ نے تمہاری مدد کے لیے سوچ لینا کہ ہاں میں نے آج افرا کی مدد کرنی، میں نے آج ملیحہ کی مدد کرنی، میں نے بس اس کا یہ کام کر دینا ہے، میں کہتی ہوں مجال ہے جو کسی کی کہ وہ آپ کے اس کام میں کوئی رکاوٹ ڈال سکے، کوئی تنگی کر سکے، کسی کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی اپنی جتنے بھی آپ کے سوچیں، جتنے بھی آپ کے پلاننگز ہیں، جتنے بھی آپ کے خواب ہیں، ان کو اللہ سے ڈسکس کیا کریں کہ اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے۔ اگر اللہ نے ایک دن فیصلہ کر لیا نا کہ میں نے اپنے اس بندے کو آج دے دینی ہے یہ چیز، تو مجھے بتائیں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، نہ دنیا کی، نہ نہ زمین کی، نہ آسمان کی کوئی ایسی طاقت ہے جو آپ سے اس چیز کو روک سکے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ تم سے کوئی چیز روک لے، وہ تمہاری مدد نہ کرے، تو فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے، پہلے کہا ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو فلا غالب لکم، تم پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے جو پھر تمہاری مدد کر سکے؟ پھر کیا آگے کیا کہا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور بے شک مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، جو اپنے دلوں میں ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ فل یہ توکل، انہیں بس پھر مجھ پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اگر اللہ پر بھروسہ ہے نا انسان کا، تو کوئی چیز اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتی۔ اور ایک اور بات اس کی الٹ لے لیں، اگر بات جو جس آیت کے اندر بیان ہو رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، آپ کے ساتھ کوئی آزمائش کا ارادہ کر لے، آپ کے خلاف ہونے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے، تو پھر کوئی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے بچا سکے، کوئی چیز بھی۔ پھر چاہے جتنی مرضی آپ ٹیکنالوجی لے آئیں، جتنی مرضی آپ طاقتیں لے آئیں، جو مرضی آپ کر لیں، اس کا انجام تو وہ ہو کر رہے گا۔ ایک وقت تک اللہ نے آپ کی رسی ڈھیلی چھوڑی ہوتی ہے کسی بھی موقع پہ، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر، غزہ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اسرائیل کے جو ہے وہ لوگ بظاہراً وہ لوگ ان کا پلڑا بھاری ہے، لیکن اور غزہ والے جو ہیں بظاہراً دیکھنے کے لحاظ سے آ، م- وہ غالب اور وہ مغلوب ہے، بٹ ایسا اصل میں ایسا نہیں ہے، اصل میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب سورہ روم نازل ہوئی نا، تو روم اور فارس دو بڑی طاقتیں تھی دنیا کے اندر جو سپر پاورز کہلاتی تھی، جس طرح ہمارے ہاں آج کل امریکہ یا چائنا بنا ہوا ہے، امریکہ یا پھر روس بنا ہوا ہے کہہ لیں، امریکہ یا چائنا، اب تو ویسے ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے، اب ہم امریکہ اور چائنا کی ٹکر آپس میں ہے۔ تو جب ایسا تھا نا، تو کیا تھا کہ مسلمان جو تھے نا وہ تھے فارسیوں کے ساتھ کے، کیونکہ یہ جو ہے نا نہیں سوری، رومیوں کے ساتھ، کیونکہ یہ جو تھے یہ تھے اہل کتاب میں سے، تو اب ان کی جو ہمدردیاں تھی وہ تھوڑی بہت اہل کتاب ہونے کے ناطے ان سپر پاور کے ساتھ تھی۔ تو جب یہ نا ایسا تھا کہ اس وقت میں جب صحابہ کے دور میں جب وحی نازل ہوئی، سورہ روم نازل ہوئی، جب خاص طور پہ سٹارٹنگ کی آیات، تو کیا ہوا کہ اس وقت نا یہ لوگ جو رومی تھے نا وہ مغلوب تھے، وہ غالب نہیں تھے، وہ جس طرح آج غزہ جو ہے وہ مغلوب ہے، اور وہ دوسری جماعت جو ہے وہ غالب تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور وہ بالکل پسے ہوئے تھے، جیسے آج بھی کیا کہہ دے کہ ایک وقت آئے گا کہ غزہ والے جو ہے نا، ابھی وقت آنے والا ہے کہ غزہ والے ان کو پسپا کر دیں گے، اور وہ اتنی بڑی سپر پاور بن جائیں گے جیسے امریکہ ہے یا پھر اس سے بڑی پاور۔ تو آج جیسے جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں نا، خاص طور پہ جن ہر وقت جن کے دماغ ہی چلتے رہتے ہیں، بس جن کے ہاں دل نہیں پایا جاتا، اور بس وہ ہر چیز کو سائنس پہ تولتے ہیں، ہر چیز کو بس اعداد و شمار پہ تولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو انہیں اگر یہ بات کہی جائے نا وہ ہنسیں گے، لٹرلی وہ ہنسیں گے۔ ہم جیسے جو تھوڑا بہت ایمان رکھتے ہیں اپنے دل میں، اور آپ جیسے لوگ، وہ ان کے دل جو ہے نا
इस बात को मान लेंगे कि इंशाल्लाह ऐसा वक्त जरूर आएगा, क्योंकि हमें हकाइक का पता है। अल्लाह ताला की तरफ से जो जो हम हमारे पर बशारतें आई हुई हैं हम उसको जानते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग नहीं मानते, तो फिर वो लोग हंसेंगे। वही वक्त था कि जब उन्होंने जब उनके अपने स्पोर्ट जाहिर करते थे ना वो, तो मुशरिकीन जो है इस बात के ऊपर मजाक उड़ाते थे। और ख़ास तौर पे जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों की इस तवज्जो को और इस झुकाव को देखते हुए सूरत उतारी, कहा कि अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, के रूमी जो है वो गालिब आ गए। जब ये कि मतलब चंद सालों में रूमी गालिब आने वाले हैं और वो ऐसी सुपर पावर बनने वाले हैं, तो फिर जब मुशरिकीन मक्का ने और खासतौर पर सरदारों ने इस बात को सुना तो वो हंसे, मजाक उड़ाया बाकायदा उन्होंने। और फिर क्या हुआ कि गालिबन कमोबेश 3 ही साल गुजरे थे कि वो पूरी काया ही पलट गई, बिल्कुल बिल्कुल पूरी काया पलट गई। तो फिर वो हैरान रह गए सब कुछ ना। तो ये अल्लाह ताला के जो लश्कर होते हैं, अल्लाह ताला की जो मदद होती है वो, आपको ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मगलूब हैं तो आपको मदद नहीं आने वाली, या आप इम्कान ही कोई नहीं। अल्लाह ताला इस तरीके से चुटकियों में ऐसे आपके पलड़े को उलटते हैं ना, और आपके मामले को बदलते हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं होता। आपको एक लग रहा होता है एक चीज़ कि हाँ ये चीज़ मैं इसको पा ही नहीं सकती, मैं इसको ये चीज़ मुझे मिल ही नहीं सकती। मतलब इतने मुश्किल हालात होते हैं, हर तरफ से ये चीज़ बंद होती है, लेकिन आपको अल्लाह पर भरोसा होता है। तो फिर अल्लाह ताला, और आपको फरमाया ना कि अना इन नज़ोन्नी अब्दी, कि मैं अपने अल्लाह ताला नबी से फरमाते हैं कि हदीस कुदसी वो होती है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी से फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस तरह फरमाता है अपने बंदे को, ये अल्लाह ताला उसमें डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं। तो नबी से हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अना इन ज़न्नी अब्दी, कि मैं अपने मैं बंदे के ना गुमान के मुताबिक हूँ, जैसा वो मुझसे गुमान करता है मैं वैसा करूंगा। इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें अपने बारे में, दूसरों के बारे में। कभी अपने बारे में बुरी बात ना कहें। कभी आप कोई चीज़ जो है ना ले रहे हो, तो कुछ चीज़ जिंदगी में कोई नया फैसला करने जा रहे हो, कभी गलत बात अपने मुंह से ना निकालें कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कभी कारोबार शुरू करने लगे तो नुकसान का ना सोचें, खास तौर पे बहुत से लोग इसी में रह जाते हैं। और हमेशा खैर सोचें, खैर सोचें, कहें कि सब खैर होगी, सब खैर होगी। फिर भी खैर अगर हो जाए तो फिर भी कहें कि अल्लाह ताला कद्दर अल्लाह माशा फ़अल, कि मेरे रब ने ऐसा ही मुकद्दर किया था और अल्लाह की इसमें भी खैर होगी। क्योंकि जब इंसान अपने रब से राजी हो जाता है ना, फिर अल्लाह ताला उसे अपनी लज्जत सिखाते हैं, अपना सुकून सिखाते हैं, उसे लज्जत, ईमान की लज्जत सिखाते हैं, ईमान की हलावत सिखाते हैं। और फिर एक और बात भी हमने जो इस तरीके से इस हदीस के अंदर आया, इस आयत के अंदर आया हुआ कि अल्लाह फरमाते हैं कि ये कौन है ऐसा जो लश्कर हो तुम्हारा, कि जिन तुम्हारे अल्लाह के खिलाफ तुम्हारी मदद कर सके। तो हम तो देखते हैं कि हम जमीन और आसमान को झांट लें, पूरा उसे छांट छूट के अच्छे से देख लें, तब भी हमें हम पर ये हकीकत को वाज़ेह हो जाएगी कि अल्लाह के सिवा कोई हमारा नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई शख्स भी, ना कोई शख्स, ना कोई और हस्ती, कोई हमारा नहीं है। तो कोई ना, और कहीं ना कोई हमारी मदद कर सकता, ना कोई हमारा मददगार हो सकता। हम लोग एक दूसरे की एक हद तक मदद कर सकते हैं, बट एक हद के बाद उनकी मदद खत्म हो जाती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम कहाँ भागे जा रहे हो? तुम्हें काफिरों ने क्यों धोखे में डाला हुआ है? इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर, नहीं है काफिर सिवाय धोखे में। तो काफिर तो धोखे में है। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें खैर की तरफ बुलाते हैं, जबकि शैतान हमें शर की तरफ बुलाते हैं, काफिर हमें शर की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह हमें खैर की तरफ बुलाता है। तो ये आयत आज हमारी है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सॉरी, इसकी तजवीद ये है कि मीम मुशद्दद आ रहा है, गुन्ना होगा, नून साकिन और इख्फा होगा। अमन, सॉरी नहीं होगा इख्फा, क्योंकि आगे हा आ रहा है, ठीक है। इख्फा नहीं होगा, क्योंकि अगर अगर नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो फिर इख्फा नहीं होता, ठीक है। अमन, हा इजहार होगा। अमन हादल्लज़ी, दाल बारीक होगा। हुआ, नून साकिन। जुंदुल्लकुम, यहाँ पर नून तनवीन के बाद लाम आ रहा है तो इदगाम होगा। इदगाम बिला गुन्ना, बगैर गुन्ना के होगा। जुंदुल्लकुम यांसुरुकुम, नून साकिन, सौद आ गया, नून साकिन होगा। यांसुरुकुम, फिर दोबारा यहाँ पे मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो इदगाम मार गुन्ना होता है, ठीक है। यांसुरुकुम मिन मिन, ठीक है। नून साकिन फिर दोबारा इख्फा होगा। और दूनिर रहमान, रा जो है वो मोटी होगी, रा के ऊपर बराबर है। और तशदीद होगी नून को रा से मिलाते हुए। फिर इनिल कैफिरून, कोई खास रूल प्लान नहीं हो रहा। और इल्ला फी गुरूर, या साकिन से पहले जेरो या मद्दा बनती है, और वाओ साकिन से पहले पेशो वाओ मद्दा बनती है, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور.
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. दोहराएं सुनाएं. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. بارك الله فيك. सुनाइए सुनाइए. उस आपकी आवाज नहीं आ रही. نہیں میں نے کھولا کیوں نہیں ہے میں پہلے آیا تو इफ्रा आप सुनाए. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. بارك الله فيك. یہ مجھے میسج آیا ہوا ہے سسٹر، ایک سسٹر کا نام میں نہیں بتاتی. وہ انہوں نے کہا کہ مطلب سوال بھی ہے ایک قسم کا بات میں، لیکن میں بتا دیتی ہوں اس بارے میں. پیریڈز میں نا ہم پڑھ سکتے ہیں، زبان سے پڑھنا جائز ہے، بس قرآن کو ٹچ نہیں کرنا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹک اٹک کر پڑھنا ہوتا ہے، یہ بھی بات درست نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، کیونکہ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں حیض کے دنوں میں زیادہ ذکر کیا کرتی تھی، کیونکہ نماز نہیں پڑھنی ہوتی تھی تو زیادہ ذکر کیا کرتی تھی. اور وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے اپنا حزب پڑھ لیا کرتی تھی. خیر یہ ان دنوں کی بات نہیں ہے، لیکن جو ہے ایک دفعہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ مسجد سے جا کر چٹائیاں لے کر آئیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں کیسے جا سکتی ہوں، میں تو حائضہ ہوں. تو آپ نے کہا حیض کہ تیرے ہاتھوں میں آتا ہے؟ تو آپ نے باقاعدہ ان سے سوال کیا کہ حیض کہ تیرے ہاتھوں میں آتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا پھر کیا ایک اور بھی دلیل ہے، بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ حیض سے ہوتی تو ان جس چادر پہ انہوں نے، جس جو چادر فرماتی ہیں انہوں نے لی ہوتی ہے، اللہ کے رسول اسی پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے. 1 منٹ مجھے دے، میں چارجنگ پہ لگا لوں کبھی لیپ ٹاپ بند ہو جائے.
میرے پاس نہیں آ رہی اب. آواز اس لیے نہیں آ رہی تھی میں بول نہیں رہی. 1 منٹ مجھے دیں، یہ نا چارجنگ سے ٹھیک ہے. پہ لگ نہیں رہا مجھے، بس 2 منٹ دیں، میں آتی ہوں، ابھی آتی ہوں، چارجنگ سیٹ اپ کر لوں، یہ ختم ہو ٹھیک جائے ہے. گا. ٹھیک ہے میڈم. وہ باقی تھے. ہاں جی بھائی، تو آواز آ رہی ہے میری اب؟ جی میڈم آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو انہوں نے کہا، اللہ کے فرماتی ہیں کہ عائشہ کہ میں جب حیض سے ہوتی تو اللہ کے رسول اور وسلم میری اسی چادر پر جو میں نے حیض کے دوران لی ہوتی تو اس پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اور آپ جو ہے حیض کی حالت میں ہی حضرت عائشہ سے محبت کا اظہار بھی کر لیا کرتے تھے، اور جو ہے آپ ان کو ہاتھ سے کھانا بھی کھلا دیا کرتے تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ خاص طور یہ یہود و نصارہ کے اندر ہے کہ وہ لوگ حیض کے دوران عورت سے کھانا نہیں کھاتے تھے اور انہیں علیحدہ گھروں میں نہ دکھاتے تھے، اور جب تک وہ حیض کے دنوں میں پاک نہیں ہو جاتی تب تک وہ علیحدہ گھروں میں علیحدہ کوٹڑیاں بنائی ہوتی تھیں انہوں نے گھروں کے ساتھ ہی، ان کے اندر وہ کیا کرتے تھے. تو پھر کسی بھی نا، اور دوسری بات یہ بھی پوری شریعت کے اندر کسی ایک حدیث سے، کسی ایک صحابی کے قول سے بھی یہ بات وارد نہیں ہوتی کہ حیض کے دنوں میں قرآن کو پڑھنا جائز نہیں، درست نہیں. ہاں یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے نہ چھوئیں سوائے پاک لوگوں کے. اس کے ذریعے سے بعض جید علماء نے، جیسے شیخ ابن باز رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے اس بات کا دلیل دی ہے اور اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ عورت حیض کے دوران قرآن کو ٹچ نہ کرے. ہاں اگر اسے ضرورت ہے ہی ہے بہت ٹچ کرنے کی، جس طرح حافظہ لڑکیاں ہیں، شاید میں نے بات پہلے بھی بتائی ہو، آپ کلاس میں غیر حاضر ہوں، تو وہ دستانوں کے ذریعے یا پھر کسی آڑ کے ذریعے، کپڑے کے ذریعے وہ پکڑ سکتی ہے. ہاتھ نہیں لگائیں، لیکن پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ مومن کسی حال میں بھی ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ مشرک جو ہے وہ پلیت ہوتا ہے، مومن پلیت نہیں ہوتا. تو اور ایک اور حدیث بھی ہے کہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کر لیا کرتے تھے. اور کچھ حدیث میں تو یہ بھی یہاں تک بھی ہے کہ اللہ کے رسول بیت الخلاء سے آنے کے بعد اور وضو کرنے سے پہلے قرآن کا کچھ حصہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے. تو ہمارے یہاں تو ہم تو بڑی اس کو عجیب بات سمجھیں گے نا کہ نماز وضو کے بعد تو کے بغیر تو قرآن ہی نہیں پڑھا جا سکتا. اکثر لوگوں کے ہاں یہ بات ہوتی ہے، لیکن وضو کے بغیر بھی آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو کے بغیر آپ جو ہے دعا بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ ایک وضو سے طہارت مل جاتی ہے. ٹھیک، وضو کے ساتھ پڑھا جائے بہتر ہے. لیکن اس اگر ویسے ہی پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ، اور یا ویسے ہی آپ کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ ممکن بھی نہیں ہے یہ چیز، اور خاص طور پہ جو احناف کے ہاں یہ اس چیز کو ضروری کہا جاتا ہے کہ کہ وضو کے بغیر قرآن کو تو نہ ہاتھ لگانا اور نہ ہی پڑھنا، مطلب ایک قسم کا بہت ہی ان کے ہاں ایک ٹیپو بنایا جاتا ہے اس کو. اور حالانکہ آپ یقین کریں گے ان کے اپنے مدارس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایک انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر وقت وہ باوضو رہ کے اور وہ مطلب گھنٹے، آپ نے 7 گھنٹے اگر آپ پڑھ رہے ہیں، 5 گھنٹے اگر آپ مدرسے میں آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ 7 گھنٹے باوضو ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. نہ باجی پڑھانے والی باجی کے لیے ممکن، نہ پڑھنے والے بچوں کے لیے ممکن. تو جو پڑھا رہے ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہے چیز، بہت یہ چیز جو خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یرید اللہ بکم السر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں رکھنا چاہتا. تو اللہ نے بہت آسان رکھا ہے معاملات کو، ہم نے خود انسانوں نے اپنے لیے مشکل کیے ہیں. حدیث کے اندر ایسا کچھ موجود نہیں ہے. تو مجھے امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ قرآن کو اپنی زبان سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسے ہاتھ نہیں لگانا. اگر ہاتھ لگانا پڑ جائے تو آپ نے اسے کسی ٹھیک کپڑے ہے. سے ٹچ کر. جزاک اللہ. پتہ چل گیا. میڈم ایک اور بات میں نے پوچھنی تھی کہ جانورز کے آگے بیٹھ کے نماز دعا کر سکتے ہیں اس دوران؟ کر تو سکتے ہیں، کوئی مطلب مسئلہ کوئی نہیں ہے، دشمن کر تو وغیرہ سکتے تو ہیں، نہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ویسے کہا یہ گیا ہے کہ نماز کی جگہ سے دور رہیں، یہ بات ہے نا، نماز کی جگہ سے دور رہیں. تو اگر آپ نے کوئی جگہ مختص کر رکھی ہے، یا اگر آپ نے جیسے آپ نے جائے نماز کو مختص کیا ہوا ہے، میں اپنی سوچ سے بات کر رہی ہوں کہ جائے نماز کو ہم نے مختص کیا ہوتا ہے کہ ہم اس پہ نماز پڑھیں گے، تو بہتر ہے کہ اس پہ کپڑا بچھا کے بیٹھ جائیں، مطلب ڈائریکٹ نہ بیٹھیں.
میں تو اب خود اپنے بارے میں کہوں کہ میں ایسے کر لیتی ہوں کہ میرا مطلب ظاہر ہے جتنے بھی دن ہو انسان کے ہوں تو وہ بڑی مشکل سے گزرتے ہیں، نماز نہ پڑھ رہے تو دل بوجھل ہوتا ہے، بہت دل پریشان ہوتا ہے۔ تو پھر ایک کام کر لیا کریں کہ اس پہ کپڑا بچھا لیا، جائے نماز پہ کپڑا بچھا لیا، پھر ویسے ہی اپنے کپڑا بچھا لیا کہیں بھی اور اس پر بیٹھ گئے، اور پھر وہاں پر اللہ کا ذکر کیا، تسبیحات کی، دعائیں مانگی اللہ سے، اور پورے مناجات کی، تو آپ دیکھیں گے پہ آپ کا دل جو ہے نا وہ اتنے دن جو شیطان آپ کو مینپولیٹ کر رہا ہوتا ہے نا، وہ چیز کافی کنٹرول ہو جاتی ہے ان دنوں میں، ورنہ آپ یقین کریں گے ان دنوں میں انسان سے زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، خاص طور پہ خواتین ہم، کیونکہ ہم ذکر اذکار کرنے نہیں ہوتی، تو شیطان کا ڈبل حملہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک ناپاک ہوتی ہیں، تو اب ناپاکی تو شیطان کو بہت پسند ہے، تو شیطان تو ناپاک عورت کے اوپر بہت زیادہ جلدی آتا ہے، اور زیادہ تر خواتین کو جو جادو ہوتا ہے نا وہ بھی ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے، تو ناپاکی کی حالت میں میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ زیادہ باہر بھی نہیں جانا چاہیے، اور خوشبو تو بالکل نہیں لگانی چاہیے ناپاکی کے دن میں، کیونکہ ناپاکی کے دنوں میں اگر خوشبو آپ لگا لی نا تو اس سے بہت زیادہ شیاطین کا جو حملہ ہے نا وہ قوی ہو جاتا ہے، اور آپ کے اوپر جادو ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس چیز کا خاص دھیان رکھیں کہ گھر میں بھی نہ لگائیں۔ ہاں آپ حیض سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نہائیں، نہانے کے بعد پھر خوشبو لگانا مستحب ہے، بلکہ مستحب ہے، یہ چیز اچھی مانی جاتی ہے کہ خاص طور پہ، اور خاص طور پہ جو خواتین شادی شدہ ہیں ان کے لیے تو زیادہ ضروری ہے، زیادہ ان کے لیے، بلکہ جو وہ ہے نا صحابیات، ان سے تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا پرائیویٹ پارٹس کے اندر بھی خوشبو سے بھری جو کاٹن تھی وہ رکھا کرتی تھی، تو یہ بھی چیز جو ہے نا مستحبات میں آتی ہے، لیکن یہ انہی کے لیے جو مطلب شادی شدہ ہیں خواتین، ٹھیک ہے، ان کے لیے۔ تو اچھا، یہ بات ہو گئی، اور کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو تو؟ چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم نا ابھی رہتا ہے ٹائم، ہم نا آپ لوگوں نے پچھلی دعا یاد کر لی ہے، پکی ہو گئی ہے سب کو؟ اگر نہیں ہوئی پھر بھی آپ ایک دن لے لیں، کیونکہ اب جیسے اس دن بات ہوئی تھی کہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ میڈم ٹائم بڑھا دیں، بھئی 1 مہینے کا کورس نہ ہو، تو چلیں اس میں انشاءاللہ میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، کہ چلو ایک ٹائم نہیں ہے نا، ٹینشن نہیں ہوتی ہے پھر کہ ایک ٹائم میں ختم کروانا ہے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر بڑھ جائے، مجھے تو بلکہ مزہ آتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ مسجد میں نہیں جا سکتے، الا یہ کہ راستہ ہو، جیسے کہ عائشہ گئی تھی نا، ایک کام کے لیے گئی تھی، اور انہیں وہ کام ہی وہی تھا، مطلب وہ کام اس جگہ کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتا، جیسے کہ کچھ لوگوں کا جیسے کچھ قرا کا گھر ہی وہیں ہوتا ہے، جیسے وہ نیچے مسجد ہوتی ہے اوپر ان کا گھر ہوتا ہے، اب انہیں ہمیں جب بھی جانا ہے مسجد سے گزر کے ہی جانا ہے، تو ان کے لیے جائز ہے، لیکن عام بندوں کے لیے یہ ہے کہ وہ مسجد کی جگہ سے دور رہیں۔ مسجد کی جگہ سے دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کا جو ہال ہے نا، خواتین کا جو ہال ہے مسجد کا، اس ہال کے اندر آپ نے انٹر نہیں ہونا، اندر نہیں جانا، آپ اس کے باہر باہر بیٹھ کے سیڑھیوں پہ بیٹھ کے سننا چاہتی ہیں تو سن لیں، جیسے ہمارا ہوا کرتا تھا نا، تو ڈیز ایسے ہوتے تھے، تو اور ہم لوگ تراویحوں میں جایا کرتے تھے عام روٹین میں رمضان کے اندر، تو پھر ظاہر ہے گھر والے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ روز جا رہے ہیں، اور ان دنوں نہیں جا رہے تو پھر نوٹس ہوتا ہے، پھر ظاہر ہے شرم آتی ہے بھائیوں کے سامنے، تو فادرس کے سامنے، تو پھر ہم لوگ نا تب بھی چلے جایا کرتے تھے، لیکن کیا کیا کرتے تھے کہ وہ سیڑھیوں پہ بیٹھ کے سن لیا کرتے تھے، اپنے موبائل میں قرآن لگا دیا، اور وہ قرآن کھول لیا مصحف، اور ساتھ ساتھ جیسے جیسے قاری پڑھ رہے ہیں ویسے ویسے پڑھتے رہے، اور اس طرح یہ ہوتا تھا کہ ٹائم بھی جانے بھی لگ گئے، گھر والوں کو مردوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ بھئی نہیں جا رہی ہیں، کچھ ایسا مسئلہ ہے، اور ہم مسجد کے ہال کے اندر انٹر بھی نہیں ہوتے تھے، اسی طریقے سے عید گاہ کے اندر بھی، عید گاہ کے اندر میں نے بھی فرمایا کہ جو حائضہ عورتیں ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی آئیں عید نماز کے لیے، اتنا ضروری ہے عید نماز کے اندر خواتین کا جانا، اور ہمارے ہاں تو یہ رواج ہی نہیں ہے، مطلب بہت غلط اس کو بنا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مردوں کو حکم دیا ہے کہ تم اپنی خواتین کو لے کر جاؤ عیدگاہ کے اندر، اور یہاں تک یہ بھی کہا ہے کہ حائضہ خواتین کو بھی لے کر جاؤ جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی یہاں، اور ان کے لیے یہ کام یہ ہے کہ وہ نماز کی جگہ سے دور رہیں، اور لیکن مسلمانوں کے دعا کے اندر شامل ہوں، تو ان چیزوں پر میں سمجھتی ہوں غور کرنا چاہیے، ان سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا نا ایمان بلڈ ہوتا ہے، انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جی جی جی، ہاں، عید والی حدیث کی وجہ سے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ عام روٹین میں نہیں، ہم ہال میں انٹر نہیں ہوں گے، نہ ہی عید والے دن انٹر ہوں گے، عید والے دن بھی بس ان کی دعا میں شریک ہوں گے، اور وہ بھی مسجد کی اور یہ نماز کی جگہ سے دور، یعنی ان کی صفوں میں نہیں جائیں گے، جو یعنی عیدگاہ میں تو کھلے میدان میں عید نماز پڑھتے ہیں، تو جو خواتین کی صفیں ہیں ان میں نہیں جانا، اور اس کے علاوہ ایک اور سوال آیا ہے، میم موبائل پہ آج کل بہت
پڑھتے ہیں قرآن مجید، کیا یہ صحیح ہے؟ موبائل پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ میرا اپنا یہ ماننا بھی ہے کہ مصحف سے پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ قرآن کا نا ایک جسمانی تعلق بھی ہوتا ہے انسان کا، قرآن کو پکڑنے کی فیل بھی بہت اچھی ہوتی ہے، آپ کا دل کرتا ہے قرآن کو پکڑ کے جو محبت محسوس ہوتی ہے نا، وہ موبائل میں محبت محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس کو بالکل ہی غلط کہنا کہ نہیں پڑھنا حرام ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ پڑھ سکتے ہیں، ضرورت کے تحت پڑھ سکتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ پیریڈز میں ہو تو میں تو کہتی ہوں بہت اچھا ہے پڑھنا، میں تو پیریڈز میں اسی سے پڑھتی ہوں۔ تو کیونکہ مصحف سے پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کو پیج پلٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ آپ نے گلوز پہنے ہو تو پھر تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ان دنوں میں اس سے پڑھ لیں، یا اگر باہر سفر میں ہیں قرآن مجید ساتھ نہیں تب بھی موبائل سے پڑھ لیں، جیسے آپ کو ایزی ہو، لیکن اپنے جو ڈیلی روٹین میں جو آپ نے قرآن کا حصہ مختص کیا ہوا ہے کہ میں نے آج اتنا پارا پڑھنا ہے، ڈیلی کتنا پارا پڑھنا ہوتا ہے، تو اس کو آپ موبائل کے بجائے مصحف ہی سے پڑھیں۔ اور کوئی سوال کسی کا؟ آپ لوگ نا سوالات کر لیا کریں، اس سے نا بہت زیادہ پوچھنا ایک نہیں ہوتا ہے، لیکن نفع کافی سارے لوگوں کا ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ معاملہ سامنے آتا ہے نا، پھر انسان کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ انسان نے ایک معاملہ سنا ہوتا ہے تو پھر اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے وہ جو پیچھے دعا تھی بسمک ربی ودعت جنبی والی، وہ آپ لوگوں نے سب نے اچھے سے یاد کر لی، پکی ہو گئی ہے؟ ماشاء اللہ، افرا نے یاد کر لی ہے، ویل ڈن، بہت اچھی بات ہے۔ اور باقی بھی سب اپنی جلدی جلدی بتائیں مجھے، اگر یاد کر لی ہے، سب نے کر لی ہے پکی، پھر آگے چلاؤں گی ورنہ نہیں چلاؤں گی۔ ہمارا کو یاد ہے؟ اسوا چلی گئی ہیں، لیو ہو گیا ان کا۔ ملیحہ آپ کو یاد ہوئی ہے؟ کل تو چھٹی تھی، کل تو کلاس بھی نہیں ہوئی۔ میم یہ بس آپ نے مجھے بتائی نا کہ پی ایس سی میں پڑھتی، تو میں نے جب تک چل گیا میں کر لوں گی یاد، میں نے صرف بھی یاد کیا تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ نسا آپ کو، سسٹر پروین آپ کو؟ نہیں ابھی ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایک دو دن اور چاہیے مجھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، لیکن یہ ایک دو دن نہیں ہوگا، صرف ایک دن ہی ہوگا، کیونکہ ٹائم نہیں ہے نا پھر آگے اس قدر، ہم ایک دعا پہ ٹائم لگائیں گے، پھر آگے 15 دعائیں ہیں، کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ اصل میں ویکنیس بہت زیادہ ہے، یہ کوئی وائرل بخار ایسا ہے، اوہو، ویکنیس بہت زیادہ ہے جو کور نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ چلیں بھی سب لوگ دعا کریں سسٹر پروین کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستعملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کی ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر بیماری دور کر دے، ہر درد کو دور کر دے، ایسا کہ بیماری دوبارہ کبھی حملہ آور نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو راحتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش آمین العظیم ان یشفیک۔ ہم اللہ آمین تعالیٰ سے، اس کا مطلب ہے اسأل اللہ العظیم، ہم سوال کرتے ہیں اللہ سے جو کہ عظیم ہے، رب العرش العظیم، بے شک کہ وہ عرش عظیم کا رب ہے، این یشفیک کہ وہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اور اس دعا سے آپ اپنے آپ کو دم بھی کیجیے گا۔ نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی تکلیف ہو اور وہ اپنے درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو اس دعا سے 7 دفعہ اس دعا کو پڑھ کے دم کرے، تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر صورت اسے شفا عطا فرمائیں گے، الا یہ کہ اس کی موت ہو، یعنی اگر اس کی موت نہیں ہے نا تو اسے ضرور شفا ملے گی، اگر موت ہے تو پھر وہ مر جائے گا، لیکن اگر موت نہیں ہے، زندگی ہے اس کی آگے، تو وہ ضرور شفا ہوگی۔ اور آپ یقین کریں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے اس چیز کو بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا ہے الحمدللہ، کہ آپ ہاتھ رکھ کے یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو، اور میں کہتی ہوں ہاتھ اٹھاؤ گے تو آپ کی کیفیت پہلے والی اور اگلی والی میں بہت فرق ہوتا ہے، اور بہت جلدی سے شفا ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ یہ دعا پڑھ کے دم کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم بھی ادا کریں گے اور شفا بھی دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کسی اور انشاءاللہ۔ کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ وائنڈ اپ کریں کلاس؟ ہمارا سسٹر، ہمارا آج نہیں بولی، آج مجھے اپنی پیاری آواز نہیں سنائی آپ نے، کوئی ایک بھی نہ بولے نا، پھر دل اداس سا ہوتا رہتا ہے بندے کا۔ سسٹر ہمارا، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے، مائک آن ہوا ہے۔ جی السلام علیکم میم۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तबीयत नहीं ठीक? नहीं नहीं, मेरा टेस्ट था तो मैं उसमें बिजी थी, कल इंशाल्लाह करूंगी। अच्छा, नहीं मैंने तो वैसे आपकी आवाज़ सुनने के लिए आपका माइक ऑन करवाया, दिल कर रहा था आपकी आवाज़ सुनने का। अल्लाह ताला आपको राहतें दे, खुशियां दे, आपके लिए जी, आसानियां पैदा फरमाए अल्लाह ताला, हर मामले में, हर काम में खुश थैंक रहें यू हमेशा, मैम। आबाद रहें। अल्लाह ताला आपसे राजी हूँ और आप सबसे अल्लाह ताला राजी हूँ और आप लोगों को राजी कर दें, और अल्लाह ताला हम सब के तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाएं। बारकल्लाहु बिकुम वसल्लमकुम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।